بیٹی اور وہ بہن ان کی خطاب کی بیٹی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر کے عمر بن خطاب سے دیکھتی ہے، کہتی ہے عمر سنو، ہم گمراہ نہیں ہوئے، ہم بے دین نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے دل میں ایک ایسا کلام بسایا ہوا ہے کہ جس کلام کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس کی گہرائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے۔ عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے، پورے مکے والے ہم سے دہشت زدہ ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لیکن ایک عورت ذات سگی میری بہن وہ مجھ سے نگاہیں ملا کر کے اگر بات کرتی ہے تو اس کے دل کے اندر اتنی طاقت کس نے پیدا کی، اس کی جرأت اور ہمت کیسے ہوئی، اس کا دل اتنا مضبوط کیسے ہوا کہ آج کہہ رہے عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو، لیکن ہمارے دل سے قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکل سکتی۔ یہ قرآن مجید تھا۔ آج بھی قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ابھی مبارک مہینہ آنے والا ہے، خیر و برکت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، مشکلات سے دوری کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس طریقے سے غافل ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ عمر نے کہا میری بہن مجھے وہ کلام تو سنا دے، کہا تم ناپاک ہو، تم بے دین ہو، اس کلام کو ایسے ہی نہیں چھو سکتے ہو۔ تاریخی روایات آتا ہے انہوں نے کہا جاؤ فلاں جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے گلے میں ایک رومال ڈالا گیا، آگے مقری ہے جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، بیچ میں عمر ہیں، پیچھے پیچھے بہن اور بہنوئی چل رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہیں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ غاروں میں، پہاڑوں میں، گھروں کے اندر چھپ کر کے نماز اور قرآن مجید پڑھتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، چھپ کر کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اتنا اثر ہوتا تھا، اس لیے اندر اتنی چاشنی ہے، قرآن مجید کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنی تاثیر ہے کہ وہ بار بار پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے اپنے آپ کو۔ یہ کتاب گئے، جھروکے سے دیکھا، دروازے کباڑ کی دراز سے دیکھا، لوگ دہل گئے کہ عمر آ گئے ہیں، آج کسی کی خیر نہیں، لیکن شیر خدا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے کہا کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، ارادے صحیح ہیں تب تو اچھا ہے، ورنہ تلوار اسی کی ہوگی، گردن نبی کے قدموں میں گرا ہوگا، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ عمر جس سے پورا مکہ دہشت زدہ تھا، خوف کھاتے تھے، پہنچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا، کہا عمر کیا ارادے، کیسے آئے، ادھر کا رخ کیسے کیا، ہمارے پاس کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا میں اپنے سر کو آپ کے قدموں میں جھکانے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد نہیں ہے، محمد۔ اگر صحیح نہیں آتا ہے تو پڑھ کر دیکھو، مشق کرو، محمد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر ویسے پڑھو گے تو محمد الرسول اللہ، لیکن انا ہے، اسم کو نسب کر دیتا ہے، اس لیے کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد نہیں، محمد الرسول اللہ۔ پڑھ لیا، ایمان کے اندر داخل ہو گئے، تو یہ کون سی چیز تھی؟ یہ قرآن مجید کا اثر تھا، اس لیے کہ ایک ایک حرف کو سمجھتے تھے، لفظ اور معنی کو سمجھتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، کفار مکہ نے خانہ کعبہ میں ایک معاہدہ لکھا، اس معاہدے میں یہ تھا کہ آج کے بعد سے جو لوگ بھی محمد ابن عبداللہ کی حمایت کرتے ہیں، چاہے ایمان لا کر کے یا بے ایمانی کی حالت میں، ان سے سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کوئی آدمی ان کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتا، ان کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، ان کی خوشی اور غمی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ کوئی چیز بیچ نہیں سکتا ان کے ہاتھ سے۔
اور ان کے ہاتھ سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. شیب ابی طالب آج بھی محفوظ ہے غالباً. اس کے اندر لوگ محصور ہو گئے. 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے, کہا ان کفار مکہ کو بتا دیجئے کہ جو معاہدہ لکھ کر کے انہوں نے کعبہ کے پردے پر لٹکایا تھا, دنیا کے سارے لوگ جو جاتے تھے اس کو پڑھتے تھے, ان سے سلام نہیں ہو سکتا, کلام نہیں ہو سکتا, شادی غیمے میں ان کی شرکت نہیں کی جا سکتی ہے. جب پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس معاہدے کو ان لوگوں نے لکھا تھا سب کو دیمک نے کھا لیا ہے, صرف جہاں اللہ کا نام ہے اور محمد کا نام ہے وہ بھی برقرار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, اللہ کے نام سے. وہ بھی سمجھتے تھے اللہ رحمان اور رحیم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ سمجھتے تھے. تو قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ٹکڑا بسم اللہ وہ برقرار تھا, باقی سارا دیمک نے کھا لیا تھا. تو یہ قرآن مجید کا اثر ہے. آج ہم قرآن مجید کی تبلیغ اپنوں میں کرتے ہیں. قرآن مجید تو نازل ہوا تھا گمراہوں کے لیے, بھولے ہوئے لوگوں کے لیے, لیکن ہم نے اس قرآن مجید کا معلوم نہیں کیا کچھ سمجھ رکھا ہے. ہم نے صرف اس لیے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کو گھروں میں رکھا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو سرہانے پر بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے, اور تیسرے دن قرآن مجید کا ہوئی سارے ثواب کے لیے پڑھ کے رکھو, پھر 40ویں دن قرآن مجید کا خاتمہ کرو, پھر سالانہ اس کو پڑھو. تو ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے اس قرآن مجید کو بنا لیا, اور اللہ رب العالمین نے ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان, یہ قرآن مجید ہدی للناس ساری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ. لیکن آج یا تو قرآن مجید ہمارے طاقوں کی زینت ہے, یا ہمارے گلوں کی زینت ہے, یا ہمارے بازوؤں کی زینت بنا ہوا ہے, باقی کچھ نہیں. اس لیے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے, دیہاتوں میں تو کم, شہروں میں ہر مسجد میں لگ بھگ پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, لیکن نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے. اس لیے قرآن مجید ہمارے دلوں کے اندر اثر نہیں کرتا. میں نے بارہا کہا, اکثر بات آتی ہے جب قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو پڑھنا ہے قرآن مجید ایک صفحہ پڑھو, لیکن ایک صفحہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کرو ہندی میں, اردو میں, انگلش میں, جو بھی تمہیں پڑھنا آتا ہے, کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت سے ہم سے کیا کہا ہے, اللہ کا مطلب کیا ہے. تب ہمارے دلوں کے اندر اثر پیدا ہوگا, ورنہ قیامت تک یہ قرآن مجید برقرار رہے گا. اس کا ایک شوشہ نہیں بدل سکتا ہے, ایک زبر کی جگہ پر زیر نہیں لگ سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید